السلام علیکم۔ آج کی کہانی کا آغاز کرتی ہوں۔ میری نند کی جب شادی ہونے لگی تو وہ گھر سے بھاگ گئی۔ میں بہت پریشان تھی کیونکہ آج اس کی شادی میرے ہی بھائی سے تھی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا۔ خیر پھر چھوٹی کی باری آئی تو میں پہلے سے ہی چوکنا ہو چکی تھی۔ ایک دن میں نے اس کا پیچھا کیا تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ وہ تو اسی لڑکے کے ساتھ تھی جو اسی کی بہن کا سٹوری۔ میرا نام شامین ہے، میری عمر 29 سال ہے۔ میں ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے ابا سرکاری افسر ہیں، ان کا عہدہ بھی بڑا ہے۔ میری اماں بھی سرکاری اسکول میں ہیڈ مسٹریس ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری مختلف دکانیں ہیں مین مارکیٹ میں جو چلتی ہوئی ہیں۔ میرے علاوہ میرے 2 بھائی ہیں، ایک شادی شدہ ہے جس کا حال ہی میں ایک بیٹا ہوا ہے اور دوسرا منصوب ہے۔ میرے دونوں بھائی بھی تعلیم یافتہ اور پڑھے لکھے ہیں، اچھی نوکریوں پر کام کر رہے ہیں۔ بہن میں ایک ہی ہوں، سب کی لاڈلی بھی ہوں۔ میں جب 19 سال کی ہوئی تو امی ابو نے میرا داخلہ یونی میں کروانا چاہا، پر مجھے پڑھنے میں بالکل دلچسپی نہ تھی۔ میں پڑھائی کی چور تھی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں گھر بیٹھ جاؤں، پر ابو نے زبردستی میرا داخلہ یونی میں کروا دیا۔ میرا یونی کا پہلا سال تھا جب مجھے اپنی یونی کے سینئر طالب علم سے محبت ہو گئی۔ اسے بھی مجھ سے محبت تھی، اس کا نام عمران تھا۔ اس کی پڑھائی ختم ہونے والی تھی اور گھر والے اس کی شادی کرنا چاہتے تھے، جبکہ میرے گھر والوں کا ابھی ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ لیکن پھر بھی عمران میرے گھر اپنے گھر والوں کو لایا۔ وہ لوگ مالی لحاظ سے اتنے سیٹل نہیں تھے جتنے ہم تھے، لیکن میرے ابو کو لڑکا بہت پسند آیا اور امی کو بھی۔ عمران کے گھر والے، خاص کر عمران کی بہن جو اس سے 3 سال چھوٹی تھی، اس کا نام رحاب تھا، وہ بہت خوبصورت تھی اور معصوم نے نقش کی مالک تھی۔ گلابی رنگت کی وہ لڑکی سب سے منفرد بالکل گلابی سی گڑیا تھی۔ عمران کی ایک اور چھوٹی بہن بھی تھی جو اس سے 10 سال چھوٹی تھی، اس وقت 15 سال کی بچی تھی، اس کا نام میرب تھا۔ وہ بہت ہی خوبصورت تھی لیکن رحاب سے زیادہ نہیں۔ میرے گھر والوں نے رشتے کے لیے ہاں کر دی کیونکہ عمران کے گھر والے بھی مجھے پسند کر چکے تھے۔ پھر چٹ منگنی پٹ بیاہ ہوا۔ میری پڑھائی ختم ہو گئی، میں دلہن بن کر عمران کے گھر آ گئی۔ میرے سسرال میں سب بہت اچھے تھے۔ میری ساس، سسر اور میری نندیں مجھ سے بہت محبت سے بات کرتے۔ میری نندیں مجھے کام کرتا دیکھتی تو خود کھڑی ہو جاتی اور میں بھی ان کے ساتھ بہت اچھے سے رہنے کی کوشش کرتی۔ سب کچھ بہت اچھا اور خوبصورت چل رہا تھا جب میری ساس کی اچانک طبیعت خراب رہنے لگی۔ سارے گھر والے پریشان تھے۔ چیک کروایا تو معلوم ہوا کہ ان کو بلڈ کینسر ہے اور آخری سٹیج پر ہے۔ میرے سسرال پر تو گویا زلزلہ آیا تھا، ایک کہرام مچ گیا تھا، رونا پیٹنا، گھر کا ماحول بھی سوگوار تھا۔ میں بھی اداس تھی۔ پھر یہ ماحول قیامت اور ماتم میں تبدیل ہو گیا جب 4 دن بعد ہی میری ساس رضاء الہی سے گزر گئی۔ مشکل وقت تھا، میری نندیں بہت زیادہ خاموش ہو گئی تھی، بات کرو تو رونے لگ جاتی۔ ایسے حالات میں نے انہیں ایک بڑی بہن کی طرح سنبھالا اور وہ کچھ عرصے میں نارمل بھی ہو گئی۔ کہ مزید 3 ماہ گزرے تھے کہ میرے سسر کا بھی رات سوتے سوتے انتقال ہو گیا۔ جب میری خالہ ساس نے مجھ پر تہمت لگائی کہ میرے قدم اچھے نہیں اور یہ سب میری منحوسیت سے ہو رہا ہے، تو میں نے پہلی بار اپنے متعلق ایسا کچھ سنا تھا کہ میرا دل کرچی کرچی ہوا تھا کہ میری اتنی محبت اور اتنے خلوص کا مجھے یہ صلہ ملا۔ لیکن میری نندوں نے اپنی خالہ کی نفی کی اور کہا ایسا کچھ نہیں ہے، جانے والا جا چکا تھا، جانے والے کے ساتھ کوئی نہیں مرتا۔ وقت گزرا اور سب سنبھل گئے۔ میری نند رحاب یونی کے فائنل ایئر میں تھی جب میرے بھائی کا گریجویشن مکمل ہوا اور ڈگری ہاتھ میں آئی۔ میری امی کو رحاب پہلے دن سے میرے بھائی کے لیے پسند تھی، لیکن اس وقت میری شادی ہو رہی تھی اور بھائی پڑھ رہا تھا، اس لیے میری امی نے بات کرنا مناسب نہ سمجھا اور اب ماں باپ نہ رہے تھے تو اس لیے انہوں نے عمران سے رحاب اور مجھ سے 1 سال بڑے بھائی فہد کے رشتے کی بات کی۔ میرے شوہر نے سوچنے کا وقت مانگا، لیکن یہ میرے شوہر کو خود فہد بہت پسند تھا کیونکہ وہ پڑھا لکھا لڑکا ہے، اس میں بظاہر کوئی بری عادت نہیں۔ میرے شوہر نے رحاب سے اس کے متعلق پوچھا تو اس کی رضا جان سکے، پر اصل جھٹکا انہیں تب لگا جب رحاب نے انہیں انکار کر دیا اور بتایا کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے۔ میرے شوہر سے یہ سننا برداشت نہ ہوا، لیکن وہ صبر کر گئے۔ انہوں نے خود بھی تو پسند کی شادی کی تھی، اگر بہن کسی کو پسند کرتی ہے تو کیا مسئلہ ہے۔ انہوں نے لڑکے سے ملاقات کے لیے رضامندی ظاہر کی۔ اگلے ہی دن رحاب انہیں اپنے ساتھ یونی لڑکے سے ملوانے لے کر گئی۔ وہاں سے واپس آ کر میرے شوہر نے اپنی بہن پر بہت غصہ کیا
اور کہا کہ وہ دوبارہ اس لڑکے سے نہیں ملے گی اور نہ ہی اس لڑکے کا خیال ذہن میں لائے گی۔ میں حیران تھی کہ بھلا ایسے کیا ہو گیا، جبکہ رحاب روتے ہوئے اپنے کمرے میں بند ہو۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ 1 نمبر کا لوفر اور آوارہ لڑکا ہے اور ایک بار جیل بھی جا چکا ہے، اور تو اور میرے سامنے کھڑے ہو کر سگریٹ پیتے پیتے بات کر رہا تھا۔ وہ اور عادات سے بھی کہیں سے رحاب کے قابل نہیں، اور یہ بات کرنے کے بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے اس متعلق اپنے گھر والوں کو تو نہیں بتایا، تو میں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا اچھا کیا، اپنی امی کو فون کر کے ہاں کر دو، اور 1 مہینے بعد رحاب کے بھی فائنل پیپرز ہیں، اس کے فوراً بعد شادی۔ میں یہ سنتے سکتے میں آ گئی۔ میرا دل اب رحاب کو بھابھی کے طور پر قبول کرنے سے انکاری تھا۔ میں بھلا ایک ایسی لڑکی کو کیسے اپنی بھابھی بناتی جو کسی اور سے محبت کرتی ہے۔ میں نے رات کو اپنے دل کی بات شوہر کے سامنے رکھی تو وہ کچھ اداس ہو گئے اور بولے شادی کے بعد بھی محبت ہو جاتی ہے۔ میں خاموش ہوگی کیونکہ میں اپنے شوہر کی پریشانی بھی سمجھ رہی تھی، جبکہ میرا رویہ میرے نند کے ساتھ سرد ہو گیا۔ لاکھ کوشش کے باوجود میں رحاب کے ساتھ اپنا رویہ نرم نہیں رکھ پاتی۔ میں نے امی کو فون کر کے حامی بھری اور رشتے کے لیے ہاں کر دی تو میری امی کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ شادی پڑھائی کے بعد سے ہی، لیکن منگنی کی رسم انہوں نے اسی ہفتے رکھنے کی ضد کی، اور جب یہ بات میں نے عمران کو بتائی تو عمران نے منگنی کی بجائے نکاح کو فوقیت دی اور اسی ہفتے کے آخری دن نکاح رکھ دیا۔ چونکہ نکاح سادگی سے تھا، لیکن اس کے باوجود اچھی خاصی تیاری کرنی تھی۔ عمران نے رحاب کو محبت سے سمجھایا کہ وہ جس لڑکے کو پسند کرتی ہے وہ اچھا نہیں ہے، ورنہ وہ وہیں پہ ہاں کر دیتے۔ رحاب نے عمران کو منانا چاہا کہ وہ سب کچھ چھوڑ دے گا تو عمران نے اسے جھڑک دیا۔ رحاب اپنے کمرے میں بند رہتی، کھانے پر بھی باہر نہ آتی۔ جب میں یہ بات اپنے شوہر کو کہتی تو وہ کہتے رہنے دو، جس حال میں بھی ہے رو دھو کر چپ ہو جائے گی، اور جب ایک بار نکاح ہو گیا تو سب خود بہت ٹھیک ہو جائے گا۔ میں چاروں نے چار خاموش ہو جاتی۔ نکاح کی تیاری مکمل ہو چکی تھی، بس 1 دن اور باقی تھا۔ عمران کھانے پینے کا انتظام سیٹ کر رہے تھے۔ جب میرا بھاگتی ہوئی کمرے میں آئی، عمران نے مسکرا کر اسے پاس بلایا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی اور ہانپتے ہوئے بولی رحاب ابھی بائک پر کسی لڑکے کے ساتھ چلی گئی۔ ان کے ہاتھ میں ایک بیگ بھی تھا۔ میں نے بے یقینی سے اسے سننے لگی، جبکہ عمران فوراً باہر بھاگے۔ میں صدمے سے بیڈ پر گر گئی۔ میرا دماغ ہونے لگا اب کیا ہوگا۔ مجھے ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ مجھے ڈر لگنے لگا کہ میں اپنے گھر والوں کو کیا جواب دوں گی اور عمران کو سب کو کیا منہ دکھائیں گے۔ عمران کی کیا عزت رہ جائے گی، وہ سب کا کیسے سامنا کریں گے۔ میرے دل سے دعائیں نکلنے لگی کہ رحاب واپس آ جائے۔ میں کمرے میں ہی بیٹھی رہی، باہر نکلنے کی ہمت ہی نہ ہوئی۔ جب 5 منٹ بعد عمران کمرے میں آئے اور جھکے قدموں سے بیڈ پر بیٹھ گئے، میں نے ان سے رحاب کا پوچھا تو وہ نم لہجے میں بولے کہ وہ بھاگ گئی ہے۔ ان کی آواز شکستہ تھی۔ میں نے کہا آپ اسے ڈھونڈ کر لے آئیں تو وہ رونے لگے اور بولے وہ بھاگی نہیں ہے شامین، بلکہ ہمارے لیے مر گئی ہے۔ میں ان کی بات پر پتھر کی ہو گئی، جبکہ میراب روتے ہوئے کمرے سے چلی گئی۔ عمران اس دن بہت روئے۔ میں چپ کرواتی رہی تو کہتے بہن کی موت پر رو رہا ہوں۔ میں نے امی کو فون کیا اور نکاح کینسل کرنے کا کہا تو وہ پریشان ہو گئی۔ میں نے انہیں بتایا کہ رحاب بھاگ گئی اور پھر انہیں سارا معاملہ بتایا تو وہ بھڑک گئیں اور بولی جب وہ لڑکی صحیح نہیں تھی تو ایسی ہی تھی تو کیوں رشتہ پکا کیا اور نکاح کیوں رکھا، جانتے بوجھتے اپنے بھائی کے لیے ایسی لڑکی چن رہی تھی۔ میری امی نے مجھے بہت باتیں سنائی اور خفا ہوتے فون بند کر دیا۔ اس کے بعد امی ابو کافی دن تک میرا فون نہ اٹھاتے اور نہ ہی عمران کا، جبکہ میرے جس بھائی سے رحاب کا نکاح ہونا تھا اس نے فون کر کے حوصلہ دیا اور کہا کہ وہ ناراض نہیں ہے۔ اس کے بعد عمران کا رویہ میرب کے ساتھ بھی بہت سرد ہو گیا، جبکہ مجھے میرب سے چڑ ہونے لگی کہ وہ اپنی بہن کی طرح ہی نکلے گی۔ وقت ہر زخم کا مرہم ہوتا ہے، ایسا ہی ہوا، لیکن ہمارے گھر کا ماحول پہلے جیسا ہنستا مسکراتا نہیں رہا۔ نام سی خاموشی اور اداسی ہمارے گھر کا حصہ بن گئی۔ 1 سال گزرا تھا جب میرے شوہر بہت غصے سے گھر میں آئے۔ اس دن وہ کچھ نہ بولے۔ اگلے دن روتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے رحاب کو دیکھا ہے اسی لڑکے کے ساتھ جس سے وہ محبت کرتی ہے۔ میرے دل میں کانٹا سا چبھا پر میں کچھ نہ بولی۔ میرب کا جب FSC کمپلیٹ ہوا تو اس نے یونی میں ایڈمیشن کی بات کی تو میں نے اور عمران نے صاف منع کر دیا کیونکہ آج کل کی درسگاہوں میں علم کی جگہ عاشقی زیادہ ہوتی تھی۔ اگر رحاب کی طرح وہ بھی بھاگ جاتی تو عمران نے ایڈمیشن کے لیے منع کر دیا تو میری
نند نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور بہت منت سماجت کے بعد میرے شوہر کو منا لیا۔ میری نند اسکول ٹیچر تھی، اس کو پڑھنے کا شوق تھا، جبکہ کچھ ذاتی مسائل کی وجہ سے میرے شوہر نے اس کے پڑھنے پر پابندی لگائی تھی، لیکن بہت ضد اور منت سماجت کے بعد رو دھو کر میری نند نے میرے شوہر کو منایا اور پڑھنے کی اجازت لے لی۔ پڑھائی مکمل ہوئی، اس نے نیا شوشہ چھوڑا کہ وہ استانی بننا چاہتی ہے اور بچوں کو پڑھانا چاہتی ہے۔ میرے شوہر نے اس کی اجازت بھی دے دی اور کہا بچوں کو ٹیوشن پڑھا لیا کرو، لیکن ایسا بھی نہ ہوا۔ میری نند ضد کرنے لگی کہ وہ اسکول میں پڑھانا چاہتی ہے۔ میرے شوہر نے صاف منع کر دیا، مگر اس نے ایک بار پھر منت سماجت شروع کر دی، لیکن میرے شوہر نہ مانے۔ اسے کھانا پینا چھوڑ دیا اور بات کرنا بھی میرے شوہر نے بہت نرمی سے سمجھایا، پر وہ نہ مانی۔ اس کی بس ایک ہی ضد تھی کہ وہ اسکول میں پڑھانا چاہتی ہے اور جو علم اس نے حاصل کیا ہے اسے پھیلانا چاہتی ہے، اور یہ اس پر فرض ہے اور علم کا قرض بھی۔ جبکہ میری سوچ اسی بات پر ٹھہری تھی کہ بھلا ایسا کون سا علم ہے جو گھر بیٹھے نہیں پھیلایا جا سکتا ہے، جس کے لیے اسکول جانا ضروری ہے۔ مجھے میری نند کی سرگرمی پر شک ہونے لگا۔ میں بیچ میں کچھ بولتی تو وہ میرے شوہر مجھے خاموش کرا دیتے، جبکہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں میرا شوہر اس کو اجازت نہ دے دے، کیونکہ میری نند میرے شوہر کی بہت لاڈلی تھی۔ جس کا ڈر تھا وہی ہوا۔ میرے شوہر نے میری نند کو نوکری کی اجازت دے دی۔ میری نظر میں وہ نوکری ہی تھی، علم بانٹنے کا صرف بہانہ تھا، کیونکہ محلے کے بہت سے ایسے بچے تھے جن کو وہ پڑھا سکتی تھی۔ خیر میں نے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ میری نند روز صبح 8 بجے اسکول کے لیے نکل جاتی اور دوپہر 2 بجے واپس گھر لوٹتی۔ اسی دوران میری امی نے دل بڑا کرتے میرے چھوٹے بھائی کے لیے میرب کا رشتہ مانگا، کیونکہ میرا چھوٹا بھائی میرب کو پسند کرتا تھا۔ عمران نے میرب کو بلا کر اس کی پسند پوچھی تو صاف اور کہا کہ اگر وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے تو بتا دے، وہ زبردستی نہیں کریں گے۔ لیکن میری نان نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ وہ کسی کو پسند نہیں کرتی، وہ اپنے فیصلے کا حق عمران کو دیتی ہے، تو وہ جس سے چاہیں اس کی شادی کر دیں۔ اس دن اتنے سالوں بعد عمران خوش ہوئے تھے، سب سے ہنس ہنس کر بات کر رہے تھے، اور جب یہ بات میں نے امی کو بتائی تو وہ بھی مطمئن ہو گئیں، جبکہ مجھے اب بھی ڈر تھا کہ کہیں میرا بھی ویسا نہ کر دے جیسا رحاب نے کیا۔ اس لیے میں پل پل اس پر نظر رکھتی۔ عمران تو واپس پہلے جیسے ہو رہے تھے، جبکہ مجھے ڈر تھا کہ اس بار بھی ان کی بہن اس کی عزت خراب نہ کر دے۔ پھر میری نند نے رو دھو کر عمران سے اسکول میں پڑھانے کی اجازت لے لی۔ میں نے عمران کو منع کیا، پر انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ میں بھی مجبوراً خاموش ہو گئی۔ اس کو اسکول میں پڑھاتے 2 مہینے ہوئے تھے۔ جب میرا چھوٹا بیٹا 3 سال کا ہو گیا، مجھے اس کا اسکول میں داخلہ کروانا تھا، لیکن میرا دل نہیں مانتا تھا کہ میرا بیٹا چھوٹا ہے، نہ جانے کیسے رہتا ہے۔ پھر مجھے خیال آیا کہ میری نند بھی تو اسکول میں پڑھاتی ہے، تو میں بھی اسی اسکول میں اپنے بیٹے کا داخلہ کروا دوں گی تاکہ وہ محفوظ اور محبت کے سائے میں رہے۔ میں نے فیس اور باقی معلومات کے لیے اپنی نند سے بات کرنے کا سوچا۔ اس کے پاس گئی، وہ مجھے دیکھتے مسکرائی۔ میں نے کہا، اس کے پوچھنے پر میں نے اسے بتایا کہ میں اپنے بیٹے کا داخلہ تمہارے اسکول میں کروانا چاہتی ہوں تاکہ میں مطمئن رہوں، تم بھی وہاں نظر رکھو اور اسے سنبھال سکو۔ میرا کہنا تھا کہ میری نند کا رنگ بدل گیا، اس کے ماتھے پر ننے پسینے کی بوندیں نمودار ہوئیں، تو میں چونک گئی اور حیرت سے اس کی گھبراہٹ ملاحظہ کرنے لگی، جو بے مقصد تھی لیکن بے وجہ نہیں۔ میں نے اس سے کہا، تم اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ کیا کوئی ایسی بات ہے جو تم مجھ سے چھپا رہی ہو؟ تو وہ مزید گھبرا گئی، اس کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا، جبکہ وہ خود مسلسل مسکراتے ٹالنے لگی اور بولی، نہیں بھابی، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے؟ میں نے ذہن جھٹکتے اس کی بات کو نظر انداز کیا اور صاف پوچھا کہ تمہیں کیوں اعتراض ہے اگر میرا بیٹا تمہارے اسکول میں پڑھے؟ بھتیجا ہے تمہارا، یا پھر تمہیں لوگوں کے سامنے سے بھتیجا بولتے شرم آئے گی؟ میں نے غصے سے پوچھا تو وہ بکھلا گئی اور بولی، بھابی ایسا کچھ نہیں ہے، آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہیں، لیکن مجھے اس کا انکار بہت برا لگا تھا اور اوپر سے اس کا گھبرانا اسے مزید مشکوک بنا رہا تھا۔ پھر کیا اعتراض ہے بھلا تمہیں اگر میں اپنے بیٹے کو تمہارے اسکول میں لگاؤں؟ میں نے ناگواری سے پوچھا تو وہ بولی، بھابی وہ اسکول تعلیمی لحاظ سے اچھا نہیں ہے، وہاں بچوں کو اتنی اچھی تعلیم نہیں دی جا رہی جتنی ان کے اچھے مستقبل کے لیے ضروری ہے۔ وہاں سے بہت سارے بچے چھوڑ کے جا رہے ہیں کیونکہ وہاں تعلیم سے زیادہ سوشل ایکٹیویٹیز پر توجہ دی جاتی ہے۔ اس سے کہا تو میں نے سنجیدگی سے اسے دیکھا اور وہاں سے اٹھ گئی۔ لیکن میں نے یہ طے کر لیا تھا کہ میں اپنے بچے کا ایڈمیشن اپنی نند کے اسکول میں ہی کراؤں گی۔ رات کو میرے شوہر آئے، میں نے اپنے بیٹے کے
ایڈمیشن کی بات کی تو میرے شوہر نے بولا قریبی اسکول میں کروا دو جو 4-5 منٹ کی دوری پر ہے۔ میرا چہرہ اتر گیا، لیکن میں دل میں ٹھان چکی تھی کہ میں اپنی نند کے اسکول میں اپنے بیٹے کو بھیجوں گی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ آج کل بچوں پر کیسے کیسے ظلم ہوتے ہیں، ٹیچرز معصوم بچوں پر ہاتھ اٹھاتی ہیں، انہیں ڈراتی دھمکاتی ہیں، اس طرح بچوں کے دل میں ماں باپ کے لیے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن سوچیں اگر ہم اسکول میں ایڈمیشن کرواتے ہیں جہاں آپ کی بہن ہے تو ہمارا بچہ اس کی نظروں میں ہوگا، تو اس کے کھانے پینے کا خیال رکھے گی اور ہمارا بیٹا بھی آسانی سے اسکول میں بیٹھ جائے گا۔ میرا یہ کہنا تھا کہ میری باتوں پر میرے شوہر کے تاثرات رضامندی والے ہو گئے۔ انہوں نے اس بات میں سارے لایا اور کہا ٹھیک ہے، پھر تم چھوٹی کے ساتھ اسکول چلی جانا اور ایڈمیشن کروا لینا۔ میں مسرت سے مسکرائی، میں کامیاب ہو گئی تھی، لیکن میں ایڈمیشن کروانے اپنی نند کے ساتھ بھی نہ جاتی، ورنہ جو باتیں مجھے بول کر وہ پلٹ رہی تھی وہی باتیں اپنے بھائی سے بولتی۔ اگلے دن اپنی نند کے اسکول جانے کے بعد میں اپنے بیٹے کا ایڈمیشن کرانے گئی اور اپنی نند کو بلانے کا کہا تو وہاں کی ٹیچر نے کہا ایسی کوئی ٹیچر فی الحال ان کے اسکول میں جاب نہیں کر رہی۔ مجھے یقین نہ ہوا، میں نے میڈم کو بلوایا، اپنی نند کا نام بتایا تو وہ بولی کہ وہ ایک لڑکی 1 ماہ پہلے یہاں پڑھاتی تھی، لیکن کچھ عرصے بعد اس نے چھوڑ دیا تھا، اب مہینہ ہونے والا ہے وہ یہاں نہیں پڑھاتی۔ میڈم کی بات سن کر میرے اعصاب شل ہونے لگے۔ اگر میری نند یہاں نہیں آتی تھی تو کہاں جاتی تھی، اتنے گھنٹے کہاں رہتی تھی؟ یا میری آنکھوں کے سامنے اس کا کل کا گھبرانا اور ڈرنا یاد آیا تو مزید ٹھٹک گئی کہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میری نند یوں ہمیں بیوقوف بنا سکتی ہے کہ اسکول کے نام پر کہیں اور وقت گزار کر آتی ہو۔ میں اسکول سے لوٹ آئی پر میرے ذہن میں جنگ چل رہی تھی، پر مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ پہلے میں نے سوچا اپنے شوہر کو بتا دوں، پھر اپنی سوچ کی نفی کی۔ پہلے مجھے خود یہ راز جاننا تھا، آخر میری نند روز صبح کہاں جاتی ہے۔ میری نند چھٹی کے وقت روزانہ کی طرح 2 بجے گھر لوٹی۔ میں کچھ بھی نہ بولی، اس نے کھانا کھایا اور کمرے میں بند ہو گئی۔ اگلے دن جب وہ گھر سے نکلی تو میں اس کے پیچھے چھپ چھپ کر چلنے لگی، اس کا پیچھا کیا۔ میری نند ایک روڈ کراس کر کے ایک بستی میں آ گئی۔ اس کے بعد جو میں نے دیکھا، بے اختیار منہ پر ہاتھ جما لیا۔ میں نے جو دیکھا مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا، کیونکہ اب میں جو دیکھ رہی تھی میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور مجھے ٹھنڈے ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میرب اسکول کے بہانے 15 منٹ کی دوری پر ایک سٹاپ پر کھڑی ہوتی ہے، پھر وہاں سے ایک لڑکا بائک پر آیا اور وہ اس کے ساتھ بیٹھ کے چلی گئی۔ میں تھکے قدموں سے لوٹی کہ دیکھا عمران گھر پر ہی ہے۔ میرے زرد رنگ کو دیکھا تو پریشانی سے میرے پاس آئے اور وجہ پوچھی تو میں بے اختیار رو دی۔ عمران بھی پریشان ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ تم تو میرب کے اسکول گئی تھی نا؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ ساری بات عمران کو بتاتی، جسے سنتے عمران نے بے یقینی سے مجھے دیکھنے لگے اور کرسی پر گرنے کے انداز میں بیٹھے۔ وہ منہ سے ایک لفظ بھی نہ بولے اور نہ ہی وہ روئے، نہ ہی ان کی آنکھیں نم ہوئیں۔ آدھا گھنٹہ ہمارے درمیان خاموشی سے گزرا، جب انہوں نے مجھے مخاطب کہا چائے لاؤ 1 کپ۔ ان کا لہجہ بالکل بے تاثر تھا۔ میں پریشانی سے بنا کوئی سوال کیے کچن میں چلی گئی۔ میں نے انہیں چائے دی تو وہ خاموشی سے چائے پینے لگے جب تک میرب لوٹ آئی۔ اندر آ کر مسکرا کر سلام کیا۔ عمران نے اسے سنجیدگی سے دیکھا اور کہا پوچھا تم آج جلدی آ گئی، خیریت ہے؟ چھٹی جلدی کیوں ہوگی؟ وہ بالکل نارمل سے انداز میں پوچھ رہے تھے۔ میرب نے مسکرا کر کہا بھائی جلدی چھٹی ہو گئی، 1 گھنٹے بعد اسکول میں میلاد ہے، وہاں جانا ہے، دیر لگے گی اس لیے چھٹی دے دی۔ اس کا جملہ مکمل بھی نہ ہوا تھا تو جب عمران نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا، میں اپنی جگہ سے ہل گئی جبکہ میرب زمین پر گر گئی۔ میں آگے بڑھنے لگی تو عمران نے مجھے روک دیا۔ کہاں گئی تھی؟ کس سے ملنے گئی تھی؟ بتاؤ کس کے ساتھ گئی تھی؟ وہ چلانے لگے جبکہ میرب زرد پڑتی خوفزدہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ میلاد میں جانا ہے، بلاؤ اپنی عاشق کو، ابھی نکاح پڑھوا کر تمہیں اپنے گھر سے دفع کروں گا۔ وہ چلائے تو میرب رونے لگی اور بھائی بولی آپ کو غلط فہمی ہوئی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ عمران نے کہا شامین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تمہیں ایک لڑکے کے ساتھ جاتے اور مہینے بھر سے اسکول کے نام سے بیوقوف بناتے۔ کس کے ساتھ گھومتی ہو، کس کے ساتھ گزارتی ہو اتنے گھنٹے؟ عمران کے پوچھنے پر اس کا رنگ سفید ہو گیا، رونے لگی، پھر بے تحاشا روتی چلی گئی۔ رونے کے درمیان جو اس نے کہا وہ سننے میں اور عمران دونوں سن ہو گئے۔ جب کہ وہ روتی رہی، اسے بتایا کہ اسے پڑھنے کا شوق نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس نے یوں نہیں پڑھی تاکہ ثابت کر سکے ہر لڑکی عاشقی نہیں کرتی، لیکن اس کے باوجود بھائی یقین نہ کر سکے۔ تو پھر بھابھی کے بھائی کا رشتہ آیا تو میں نے اس کا فیصلہ بھائی کے ہاتھ میں دے دیا۔ مجھے ٹیچر کا شوق تھا اور میں اسکول میں پڑھا بھی رہی تھی۔
جب ایک دن اسکول سے واپسی پر میرا گزر ایک بازار سے ہوا جہاں سے مجھے چین لینا تھا، میں نے وہاں رحاب آپی کو دیکھا۔ ان کا وجود بھاری تھا جبکہ وہ چہرے سے برسوں کی بیمار لگ رہی تھی۔ میں خود کو ان کے پاس جانے سے روک نہ پائی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر زبردستی لے گئیں۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ آپی نے بتایا کہ جس سے وہ محبت کرتی تھی وہ دوسری اولاد ہونے سے پہلے ہی طلاق دے کر چلا گیا ہے، بنا کسی وجہ کے، اور بہت برے حالات ہیں۔ ان کے پاس کھانے کو 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں ہے۔ میں جو گھر سے ٹفن بنا کر لے جاتی تھی وہ اپنے لیے نہیں ان کے لیے لے کر جاتی تھی، اور میں اسکول وقت میں ان کے ساتھ رہتی تھی۔ ان کے گھر کا کام کر کے، ان کو کھانا بنا کر، ضرورت کا سامان منگوا کر، پھر ایک دن لڑکا انہیں ڈھونڈتے ہوئے آ رہا ہے اور ان سے معافی مانگی۔ وہ آپی کا دیور تھا جو اپنے بھائی کے لیے کیے کی معافی مانگ رہا تھا۔ پھر اس نے آپی کے خرچے کی ذمہ داری اٹھائی۔ وہی مجھے آپی کے کہنے پر صبح پک کرتا تھا، اور وہ کہتے ہوئے رونے لگی۔ وہ بتا رہی تھی کہ آج رحاب کی ڈیلیوری ہے اور وہ جلدی اس لیے آئی تھی تاکہ میلاد کا بہانہ کر کے اسپتال جا سکے۔ عمران خاموشی سے کمرے میں چلے گئے۔ میں بھی ان کے پیچھے چلی گئی۔ اس دن بھی عمران بہت روئے۔ میری نند بنا اجازت کے واپس اسپتال چلی گئی تھی اور رات کو بھی نہ لوٹی تھی۔ اگلے دن جب وہ لوٹی تو اس نے بتایا رحاب کی بیٹی ہوئی ہے۔ عمران نے رحاب کی پہلی اولاد کے بارے میں پوچھا تو میرب نے بتایا وہ بیٹا تھا اور وہ بہت پیارا تھا، مگر علاج نہ ہونے کی وجہ سے پیدائش کے 1 مہینے بعد مر گیا۔ اس دن عمران نے واقعی باپ جیسا بڑا ظرف کیا اور رحاب کو اپنے ساتھ لے آئے۔ میں خاموش رہی۔ انہوں نے رحاب کو معاف نہ کیا لیکن اس کی ذمہ داری واپس اٹھا لی۔ رحاب نے مجھ سے بھی رو رو کر معافی مانگی تو میں نے اسے معاف کر دیا، لیکن عمران نے معاف نہیں کیا۔ 3 مہینے بعد رحاب کے دیور نے ہی عمران سے مل کر رحاب سے نکاح کی خواہش ظاہر کی تو عمران مان گئے کیونکہ وہ اپنے بھائی سے بہت مختلف تھا۔ اس بات کو 1 سال ہونے والا ہے۔ اسی ہفتے میرب اور میرے بھائی کی شادی ہے۔ رحاب بھی گھر آئی ہوئی ہے، اب اسے گھر آنے کی اجازت ہے۔ عمران اسے معاف کر چکے ہیں لیکن عمران اس سے بات نہیں کرتے۔ اس کی دوسری شادی خوشحال ہے۔ پیارے لوگوں، اکثر لڑکیاں لڑکوں سے محبت میں مبتلا ہو کر ایسے قدم اٹھاتی ہیں جو بعد میں پچھتاوے کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے احتیاط کریں اور گھر والوں کی عزت کی حفاظت کریں، کیونکہ لازمی نہیں ہے کہ رحاب کے دیور کی طرح باقی لڑکیوں کو بھی کوئی عزت دے سکے اور سر پر چادر ڈال سکے۔ امید ہے آج کی کہانی آپ کو پسند آئے گی۔ چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے فرینڈ سرکل میں شیئر کریں اور ہماری اس کہانی کو لائک کریں۔